बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने ये नहीं कहा कि टल्ली ज़रूर खड़काएं, अगर आपका दिल करे तो बेल आइकन को प्रेस करें, टल्ली खड़काएं जैसे आपका दिल करे। जनाब, आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि मैंने जनरल आसिम मुनीर से मुतल्लिक़ कभी कोई गलत बात नहीं सोची। ये क्या मामला है, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो आपके साथ शेयर करनी है। आपके इल्म में होगा कि गुज़श्ता रोज़ ही सदर आसिफ अली ज़रदारी ने सेनेट का इजलास 9 अप्रैल को तलब किया, जिसमें नए मुंतखब होने वाले सेनेटर साहिबान जो हैं वो हल्फ उठाएंगे और उसके बाद 9 अप्रैल को ही सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होना करार पाया। आप सब जानते हैं कि फ़िलहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है यूसुफ रज़ा गिलानी, वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं बतौर चेयरमैन सेनेट। और इस हवाले से जो इम्पॉर्टेंट ख़बर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। चैलेंज क्यों किया है कि उनके बकौल या उनके मुताबिक, यानी पीटीआई के मुताबिक, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात नहीं हुए, सेनेटर्स के इंतखाबात नहीं हुए, तो लिहाजा सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात को ना होने दिया जाए या इस अमल को मुअत्तल किया जाए या मुलतवी किया जाए या इसकी इजाज़त ना दी जाए। चैलेंज करने का यही मकसद हो सकता है। अब इससे पहले कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सदर मुमलिकत की जो समरी है या जो नोटिफिकेशन है उस पर आऊँ, तो कोई अगर ये सवाल करे पीटीआई से कि वो इंतखाब सेनेट का खैबर पख्तूनख्वा में क्यों मुलतवी हुआ, उसकी वजह यह है कि सूबाई असम्बली में जो 9 मुंतखब अरकान थे मखसूस नशस्तों पर, यानी ख़वातीन और अक़लियती नशस्तों पर, उनसे हल्फ नहीं लिए गए और वाज़ेह तौर पर हाई कोर्ट के हुक्म को, फ़ैसले को नज़रअंदाज किया गया या उसकी खिलाफ वर्जी की गई। ये तो वक्त आने पर पता चलेगा कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने लिए कितने मसाइल पैदा कर रही है। लेकिन क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से कोई स्टे दे सकता है, हुक्म इम्तनाई या इम्तना जारी कर सकता है कि जनाब ठीक है, सेनेट के जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब वो नहीं हो सकता क्योंकि सेनेट मुकम्मल नहीं है? हालांकि ऐसा नहीं है। आधे सेनेटर यानी 11 सेनेटर्स का इंतखाब होना था खैबर पख्तूनख्वा से, आधे ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं। टोटल मेरा ख्याल है 22 सेनेटर्स होते हैं हर सूबे के, तो वो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। दूसरी बात यह है कि क्या सदर मुमलिकत अगर किसी ईवान का यानी कौमी असम्बली या सेनेट का इजलास तलब कर लें तो क्या कोई अदालत, ख़ास तौर पर हाई कोर्ट का ये दायरा इख्तियार बनता है कि उस इजलास में का जो एजेंडा है उसको वो कलअदम करार दें या इल्तवा कर दें या मुलतवी कर दें या उस पर हुक्म इम्तना जारी कर दें? तो मैं कोई कानूनी माहिर नहीं हूँ, बल्कि कानून का तालिब इल्म भी नहीं हूँ, लेकिन गुमान या आम फहम या कॉमन सेंस की बात है कि ऐसा शायद होना मुमकिन ना हो। रही बात सेनेट के चेयरमैन की, तो उसमें आपको ये बताते चलें कि जो इस वक्त जो सूरत हाल है, 24 सीटें हैं, सेनेटर्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, 19 मुस्लिम लीग नून के और 19 ही सेनेटर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हाँ, अलबत्ता अगर खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन हो जाता तो 11 में से शायद 9 मज़ीद सेनेटर्स उनके आ सकते थे। यूँ उनकी तादाद जो है वो 26 हो जाती या
19 اور 9 تو یہ ہو جاتی 28 ہو جاتی. تو فی الحال اور اتحادی اگر ملا لیتے تو شاید 30-31 ہو جاتی. لیکن اس وقت سینٹ کے چیئرمین کے انتخاب کے لیے آپ کو جو ووٹ درکار ہیں ٹوٹل 100 ہیں، تو 51 ووٹ آپ کو درکار ہیں، جو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی ہی اگر امیدوار رہتے ہیں تو بآسانی حاصل کر لیں گے. اب بات کرتے ہیں جناب، یہ جو آپ نے تھم نیل پر دیکھا کہ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے میں نے کبھی کوئی بری سوچ نہیں رکھی یا سوا تو، اور پھر اچانک عمران خان نے یہ بیان ان کا چند ہفتے پہلے کا ہے، یہی جو آپ نے تھم نیل پر دیکھا کہ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے ان کی کوئی بری سوچ نہ تھی نہ ہے. پھر کیا ہوا چند ہفتوں کے دوران کہ ایک ہفتے میں دو بار عمران خان کو جنرل عاصم منیر کا نام لینا پڑا. ایک مرتبہ یہ کہ اگر میری اہلیہ بشرا بی بی کو کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار جنرل عاصم منیر ہوں گے، اور دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ جنرل عاصم منیر سے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. اور اسی سانس میں یہ بھی کہہ دیا کہ جناب اگر میں جنرل باجوہ سے ملاقات کر سکتا ہوں 2 مرتبہ اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد، تو میں اور کسی سے کیوں نہیں ملاقات کر سکتا. اب جنرل باجوہ سے ملاقات کی درخواست اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان نے خود کی تھی بذریعہ اس وقت کے صدر عارف علوی کے. اب جو مجھے اس صورتحال میں یہ آپ کو یہ بتا دیں کہ جو پشاور کور کمانڈر ہاؤس یا کور ہیڈ کوارٹر میں جو صوبائی کابینہ کے ارکان نے افطاری کی تھی، اجلاس کیا تھا، بریفنگ دی تھی، جو بھی تھا وہاں پر سب گئے تھے باجماعت. اس کے بعد عمران خان پر ان لوگوں کی طرف سے دباؤ بڑھا جو کہ اسٹیبلشمنٹ یا آرمی چیف کے خلاف ہیں، یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کی اصل وجہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محاذ آئی ہے. تو وہ اس بیانیے کو رد کریں، جس کے باعث عمران خان کو یہ بیان دینا پڑا کہ جناب ہم فوج کے تو ساتھ ہیں لیکن ہم جو ہیں وہ آرمی چیف کے ساتھ ہماری نہیں بنتی. اس کے 2 مقاصد ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آرمی چیف کے خلاف فوج کے اندر مزید یا فوج کے اندر کوئی جذبات پیدا کیے جائیں، ابھارے جائیں، یا فوج کے اندر جو لوگ عمران خان کے حامی ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے یہ جو آپ کا آرمی چیف یہ صحیح آدمی نہیں ہے. تو کیا عمران خان کے لیے فوج اپنے آرمی چیف کی حکم عدولی کر سکتی ہے؟ آرمی چیف کی کمانڈ کو رد کر سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو عمران خان کو اب یہ بھی پتہ ہے کہ اچھا، اس سے اگلے دن ہی کچھ ذرائع سے بھی یہ خبر سامنے آئی کہ کچھ بھی ہو جائے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل کی جا رہی ہے یا کی جائے گی، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو 9 مئی کے جرائم یا پاکستان تحریک انصاف کو 9 مئی کے جرائم معاف کر دیے جائیں گے، تو وہ غلطی پر ہیں. ایسا نہیں ہوگا. پہلے آپ قوم سے معافی مانگے، یہ کہا گیا. لیکن دوسری جانب یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب عمران خان عید سے پہلے جیل سے باہر آ جائیں گے. اب عید تو 1-2 دن کے بعد عید ہے، اور دوسری کہ گزشتہ روزی سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ جناب عمران خان قطعاً انتقامی ذہن والے انسان نہیں ہیں، عمران خان کبھی انتقام کی بات نہیں کرتے. مجھے ہنسی بھی آئی ان کے اس بیان پر کہ دیکھیں کون کیا کہہ رہا ہے. لطیف کھوسہ جو کل تک پیپلز پارٹی میں تھے، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے کس طرح کا انتقام نہیں لیا. اور دوسری بات یہ ہے، عمران خان نے گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں بھی یہ بات کہی کہ دیکھیں میں نے تو نواز شریف اور مجھے تو فوج، یعنی اس وقت کے آرمی چیف اور فیض حمید مجھے بتاتے تھے کہ دیکھیں نواز شریف نے کتنی کرپشن کی ہے، زرداری نے کتنی کرپشن کی ہے، میں تو اس لیے ان کے خلاف ہو گیا. لیکن بہرحال ان کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا. اور دوسری بات لطیف کھوسہ یہ کرتے ہیں کہ جی عمران خان جلد جیل سے باہر ہوں گے، کیونکہ اسلام آباد کی عدالت نے بھی کہہ دیا ہے کہ سائفر کدھر ہے. ہم خود یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر عمران خان کے خلاف جو ٹرائل تھا وہ فیئر نہیں تھا تو ان کو انصاف ملنا چاہیے.
ایسا کون کہہ سکتا ہے کہ کوئی بھی بے گناہ شخص کسی ناکردہ جرم میں جیل میں ہو؟ ہم تو خود یہ کہتے ہیں کہ انصاف ملنا چاہیے عمران خان کو۔ اگر ماتحت عدالتوں سے، لوور ٹرائل کورٹ سے انصاف نہیں ملا تو ان کو ہائی کورٹ سے انصاف ملنا چاہیے۔ اگر ہائی کورٹ سے انصاف نہیں مل سکتا یا نہیں ملتا تو سپریم کورٹ سے انصاف ملنا چاہیے۔ صرف عمران خان کو نہیں، ہر ایک کو انصاف ملنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک معاملہ 9 مئی کا، اب اس کی برسی آنے والی ہے، تو یہ ایک کڑا امتحان ہے۔ وقت جوں گزرتا جائے گا آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کی جنرل عاصم منیر کے اوپر تنقید میں شدت آتی جائے گی، اور یہ شدت کس بات کو ظاہر کرتی ہے؟ فرسٹریشن کو۔ جی ہاں، اس وقت وہ ڈیسپریٹ ہیں، مایوس ہو چکے ہیں ہر طرف سے۔ پارٹی کے اندر انہوں نے خود اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ ٹوٹ پھوٹ جاری ہے، یہ توڑ پھوڑ کوئی کروا رہا ہے، از خود ہو رہی ہے، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن اس وقت عمران خان کی ڈیسپریشن اور فرسٹریشن کو سمجھنا سب کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جلد وہ جیل سے باہر آ جائیں گے، بے شک وہ مقدمات سے بری ہو سکتے ہیں، لیکن عمران خان جلد جیل سے باہر آتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔